کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ صبر، وفا، قربانی اور حق کی وہ سرزمین تھی جہاں پیاسوں نے سیرابوہے کو شرمندہ کر دیا اور سر کٹنے کے بعد بھی اسلام بلند رہا۔ یہ کہانی ہے اس عظیم بی بی کی جس کے نازوں میں پلے ہوئے بھائی کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جس کے آنکھوں کے سامنے محمد کے خیمے جلائے گئے، جس کے جلال نے یزید کے دربار میں لرزہ طاری کر دیا۔ یہ داستان ہے اس معصوم بچی کی جس نے بابا کو پکار پکار کر راتیں کاٹ دیں، جس کے کانوں سے گوشوارے نوچے گئے اور جس کی آخری نیند بھی زندان شام کے فرش پر آئی۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس سرزمین پر جہاں زیب نے صبر کو زبان دی اور سکینہ نے ظلم کو شرمندہ کر دیا۔ دل تھام کر بیٹھیں کیونکہ یہ صرف داستان نہیں، یہ کربلا کا زندہ نوحہ ہے۔ کربلا کی وہ شام جو سورج کی روشنی کے بجائے شہیدوں کے لہو سے روشن تھی، تاریخ کی سب سے اندوہناک شام کہلائی۔ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ امام حسین کا لاشا میدان میں بے گورو کفن پڑا تھا، ان کے جسم پر زخم ہی زخم تھے اور سر نیزے پر بلند تھا۔ اہل حرم کے خیمے خاکستر ہو چکے تھے، بچے پیاس سے نڈھال اور عورتیں زخمی دلوں کے ساتھ ماتم میں مبتلا تھیں۔ اس عالم میں ایک باوقار، صبر سے مزین مگر جلال سے بھرپور ہستی اپنی جگہ پر کھڑی تھی، وہ علی کی بیٹی، حسین کی بہن اور کربلا کی فاتح بی بی زینب تھی۔ ان کی پشت پر مظلومیت کے پہاڑ مگر پیشانی پر عزت کا نور تھا۔ زخموں سے چور اہل حرم کی قیادت انہی کے کندھوں پر تھی۔ ایک لمحے کو بھی وہ نہ جیجے، نہ لرز، نہ تھکیں۔ رات کی تاریکی میں جب یزیدی سپاہی خیموں کو آگ لگا رہے تھے اور خواتین و بچوں کو بے پردہ کیا جا رہا تھا، بی بی زینب اپنے ننھے بھتیجوں اور بھانجیوں کو سنبھال رہی تھی۔ بی بی سکینہ اپنی ماں کو ڈھونڈتی، روتی، سسکتی پھرتی تھیں۔ اچانک ایک وحشی سپاہی ان کے قریب آیا اور نہایت بے رحمی سے ان کے گوشوارے کھینچ لیے۔ خون بہنے لگا مگر وہ ننھی شہزادی چیخ مار کر خاموش ہو گئیں، جیسے کربلا کی زمین نے بھی سسکنا چھوڑ دیا ہو۔ بی بی زینب نے جب سکینہ کے زخمی کانوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ جلال برسنے لگا۔ انہوں نے اپنی چادر کے پلوں سے سکینہ کا خون صاف کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار، یہ تیرے حسین کی بیٹی ہے جو ظلم سہ کر بھی تیرا نام لے رہی ہے۔ صبح ہونے تک اہل حرم کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ننگے پاؤں، بے چادر، خستہ حال یہ قافلہ چلتا رہا۔ ننھی سکینہ تھکن اور پیاس سے بار بار گرتی مگر زینب اسے اپنے سینے سے لگا کر آگے بڑھے۔ زنجیروں میں جکڑے امام زین العابدین جن کے قدموں میں بیڑیاں تھیں، اپنے نانا کے دین کو سربلند دیکھ کر صبر کے آنسو بہاتے۔ جب قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو وہاں جشن کا سما تھا۔ ظالم خوشیاں منا رہے تھے مگر جیسے ہی بی بی زینب دربار میں داخل ہوئیں، فضا بدل گئی۔ ابن زیاد نے گستاخی کی کوشش کی تو بی بی زینب نے اپنا تاریخی خطبہ دیا جس کا ہر جملہ تلوار سے زیادہ کاری تھا۔ تو ہمیں ذلیل سمجھتا ہے؟ اگر آپ کے دل کو بی بی زینب کے جلال، بی بی سکینہ کے صبر اور کربلا کے شہداء کے غم نے چھو لیا ہو، اگر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں اور دل تڑپ الفاتے ہو اس دردناک داستان کو سن کر، تو خدا را اس پیغام کربلا کو عام کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی مزید مؤثر، دل کو جھنجھوڑ دینے والی حقائق پر مبنی ویڈیوز اب تک پہنچا سکیں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً ملے۔ کمنٹ میں لبیک زینب ضرور لکھیں تاکہ دشمنان اہل بیت کو پیغام پہنچے کہ آج بھی زینب کے چاہنے والے زندہ ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں و عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ غم حسین صرف روح لینے کا نام نہیں بلکہ پیغام حسین کو عام کرنے کا نام ہے۔ کربلا کا درد صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے اور پھیلانے کے لیے ہے۔ لبیک حسین، لبیک زینب۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ صبر، وفا،
قربانی اور حق کی وہ سرزمین تھی جہاں پیاسوں نے سیرابوہے کو شرمندہ کر دیا اور سر کٹنے کے بعد بھی اسلام بلند رہا۔ یہ کہانی ہے اس عظیم بی بی کی جس کے نازوں میں پلے ہوئے بھائی کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جس کے آنکھوں کے سامنے محمد کے خیمے جلائے گئے، جس کے جلال نے یزید کے دربار میں لرزہ طاری کر دیا۔ یہ داستان ہے اس معصوم بچی کی جس نے بابا کو پکار پکار کر راتیں کاٹ دیں، جس کے کانوں سے گوشوارے نوچے گئے اور جس کی آخری نیند بھی زندان شام کے فرش پر آئی۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس سرزمین پر جہاں زیب نے صبر کو زبان دی اور سکینہ نے ظلم کو شرمندہ کر دیا۔ دل تھام کر بیٹھیں کیونکہ یہ صرف داستان نہیں، یہ کربلا کا زندہ نوحہ ہے۔ کربلا کی وہ شام جو سورج کی روشنی کے بجائے شہیدوں کے لہو سے روشن تھی، تاریخ کی سب سے اندوہناک شام کہلائی۔ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ امام حسین کا لاشا میدان میں بے گورو کفن پڑا تھا، ان کے جسم پر زخم ہی زخم تھے اور سر نیزے پر بلند تھا۔ اہل حرم کے خیمے خاکستر ہو چکے تھے، بچے پیاس سے نڈھال اور عورتیں زخمی دلوں کے ساتھ ماتم میں مبتلا تھیں۔ اس عالم میں ایک باوقار، صبر سے مزین مگر جلال سے بھرپور ہستی اپنی جگہ پر کھڑی تھی، وہ علی کی بیٹی، حسین کی بہن اور کربلا کی فاتح بی بی زینب تھی۔ ان کی پشت پر مظلومیت کے پہاڑ مگر پیشانی پر عزت کا نور تھا۔ زخموں سے چور اہل حرم کی قیادت انہی کے کندھوں پر تھی۔ ایک لمحے کو بھی وہ نہ جیجے، نہ لرز، نہ تھکیں۔ رات کی تاریکی میں جب یزیدی سپاہی خیموں کو آگ لگا رہے تھے اور خواتین و بچوں کو بے پردہ کیا جا رہا تھا، بی بی زینب اپنے ننھے بھتیجوں اور بھانجیوں کو سنبھال رہی تھی۔ بی بی سکینہ اپنی ماں کو ڈھونڈتی، روتی، سسکتی پھرتی تھیں۔ اچانک ایک وحشی سپاہی ان کے قریب آیا اور نہایت بے رحمی سے ان کے گوشوارے کھینچ لیے۔ خون بہنے لگا مگر وہ ننھی شہزادی چیخ مار کر خاموش ہو گئیں جیسے کربلا کی زمین نے بھی سسکنا چھوڑ دیا ہو۔ بی بی زینب نے جب سکینہ کے زخمی کانوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ جلال برسنے لگا۔ انہوں نے اپنی چادر کے پلوں سے سکینہ کا خون صاف کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار، یہ تیرے حصے کی بیٹی ہے جو ظلم سہ کر بھی تیرا نام لے رہی ہے۔ صبح ہونے تک اہل حرم کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ننگے پاؤں، بے چادر، خستہ حال یہ قافلہ چلتا رہا۔ ننھی سکینہ تھکن اور پیاس سے بار بار گرتی مگر زینب اسے اپنے سینے سے لگا کر آگے بڑھے۔ زنجیروں میں جکڑے امام زین العابدین جن کے قدموں میں بیڑیاں تھیں، اپنے نانا کے دین کو سربلند دیکھ کر صبر کے آنسو بہاتے۔ جب قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو وہاں جشن کا سما تھا۔ ظالم خوشیاں منا رہے تھے مگر جیسے ہی بی بی زینب دربار میں داخل ہوئیں، فضا بدل گئی۔ ابن زیاد نے گستاخی کی کوشش کی تو بی بی زینب نے اپنا تاریخی خطبہ دیا جس کا ہر جملہ تلوار سے زیادہ کاری تھا۔ تو ہمیں ذلیل سمجھتا ہے؟ اگر آپ کے دل کو بی بی زینب کے جلال، بی بی سکینہ کے صبر اور کربلا کے شہداء کے غم نے چھو لیا ہو، اگر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں اور دل تڑپ الفاٹے ہو اس دردناک داستان کو سن کر، تو خدا را اس پیغام کربلا کو عام کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی مزید مؤثر، دل کو جھنجھوڑ دینے والی حقائق پر مبنی ویڈیوز اب تک پہنچا سکیں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً ملے۔ کمنٹ میں ایک لبیک زینب ضرور لکھیں تاکہ دشمنان اہل بیت کو پیغام پہنچے کہ آج بھی زینب کے چاہنے والے زندہ ہیں۔ ویڈیو کو لائک